کا خیرات کرتے ہیں، ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا۔ اصل میں یہ عراق کے ایک بہت بڑے مجتہد تھے، تو وہ تشریف لائے تو اعلان ہوا کہ مغرب کی اور عشاء کی نمازیں یہ پڑھائیں گے۔ سارا شہر امڈ آیا۔ یہ دوسری صدی کی بات ہے، لوگ کہ فلاں مجدد جو ہیں وہ نماز پڑھائیں گے۔ مغرب کی نماز پڑھائی، کہا عشاء کی کسی اور کے پیچھے پڑھ لینا۔ شاگرد پیچھے بھاگے ہوئے گئے، حضور بڑی دور دور سے لوگ آئے ہیں نماز پڑھ۔ کہنے لگے ان کی تو ہو جائے گی، میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضور کیا ہوا؟ کہا میرا نفس کہہ رہا تھا تیری کیا بات ہے، تیرے پیچھے اتنی دنیا نماز پڑھنے آتی ہے۔ اب رجوع اللہ کی طرف تو نہ رہا، میرا رجوع تو مخلوق کی طرف ہو گیا ہے۔ میری نیت ہی جب اللہ کو راضی کرنے والی نہیں رہی، تو جب میری اپنی برباد ہوگی میں تمہاری کیوں کروں؟ اتنا خیال کرتے تھے وہ لوگ، اپنی ذات کا اتنا خیال کرتے تھے۔ یہ نیک محفلیں اسی لیے ہوا کرتی تھی۔ ہمارے ڈیرے پہ 4 لوگ اکٹھے فوت ہو گئے، آگے پیچھے۔ ایک کے 3 بچے تھے، ایک کے 2 تھے، ایک کے 7-8 تھے۔ والدہ صاحبہ یتیموں کا بہت خیال کرتی تھی، صرف ڈیرے پہ نہیں پورے گاؤں کے یتیموں کا خیال رکھا جاتا۔ اب سردی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور بیمار بھی رہتے تھے، بے چینی کے ساتھ عشاء کے بعد پھر رہے ہیں۔ ماں جی کیا ہوا؟ وہ فلاں جو بندہ فوت ہوا ہے نا، اس کی بیوی مجھے بتا کے گئی تھی کہ میرا بیٹا، وہ چھوٹا تھا، پہلی دوسری کلاس میں پڑھتا، وہ سونے سے پہلے گڑ مانگتا ہے، تو میں اس کے گھر میں گڑ بھیجا کرتی تھی۔ آج موسم کی شدت کی وجہ سے نہیں بھیج سکی، تو بے چین اس لیے کہ پتہ نہیں وہ بچہ یتیم ابھی سویا کہ نہیں سویا، کہیں ماں سے گڑ نہ مانگتا ہو۔ اتنا اس لیول پہ جا کے ان یتیموں کی خواہشوں کا خیال رکھنا، لیکن پھر روتے رہنا۔ تو جب ہم پوچھتے تھے کہ اب آپ کیوں روتے ہیں، تو وہ کہتے تھے پتہ نہیں ان یتیموں کا میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ یہ کہیں قیامت والے دن، یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں یتیموں کی کفالت کرتی، یہ کہا کرتی تھی کہ پتہ نہیں میں ان کا حق ادا کر سکی یا نہیں کر سکی۔ وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کریں، بجائے اس کے کہ اپنی نیکیاں لوگوں کو بتاتے پھریں۔ ان نیکیوں کے پیچھے جو شیطانی وسوسے ہیں ان کا حل کریں۔ میں یقین جانیے جب بھی کبھی سورہ یوسف کی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا وہ جملہ پڑھتا ہوں نا، تو میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا۔ آج میں نے یہ نشانی اس لیے لگائی تھی۔ میں کہتا ہوں کیا جملے تھے، آکے کہتے ہیں قالوا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، انہوں نے کہا اے بادشاہ، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جو جملے کہہ رہے ہیں بادشاہ، ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ بادشاہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہے۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اور ہم سکے کھوٹے لے کے آئے ہیں۔ مصیبتوں نے گھیر لیا ہے اور سکے کھوٹے لے کے آئے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہائے ہائے، ان کھوٹوں سکوں کے عوض تول پورا دے دے، ہمیں سودا پورا دے، ہم بڑی مصیبتوں میں پڑے ہوئے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور باقی ہم سے درگزر کر۔ میں کہتا ہوں یہ جملے اگر کبھی آپ اللہ کے سامنے کہیں، مولا کریم مجھے مصیبتوں نے گھیر لیا ہے اور سکے کھوٹے لے کے تیری بارگاہ میں آیا، تو اس کا تول پورا عطا کر دے، تو مہربانی فرما دے۔
یہ میرے حضرت صاحب قبلہ بھی فرمایا کرتے تھے، چونکہ 4 باتیں، یہ نیت خالص بھی اللہ سے مانگا کریں، یقین خالص بھی اللہ سے مانگیں۔ مولا کریم جن کاموں کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے انہی کاموں میں مشغول رکھ، اور اگر میری زندگی کبھی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے اس زندگی سے دور لے جانا، مجھے موت دے دینا، میں وہ زندگی نہ گزاروں جو تیری نافرمانی میں گزرے۔ وضو کر کے گھسیٹ گھساٹ کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے آئیں اور کہیں مولا میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا، اٹھ کے وضو کر کے تیری توفیق کے ساتھ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب نیت بھی خالص تو ہی عطا کر، یقین بھی تو ہی عطا کر، میری زندگی میں وہ اعمال ان میں مجھے مشغول رکھ جس کے لیے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میری زندگی کو شیطان کی چراگاہ نہ بننے دینا، ورنہ پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پکڑ لے گا وہ۔ کہا میں نے پہلے بھی ظالموں کو ایسے ہی ان کی دم کاٹ کے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو یہ کیفیتیں حاصل کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے پینے کے لیے پیدا کیے، سونے جاگنے کے لیے پیدا کیے، دنیا میں بے راہ روی کا شکار رہنے کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے تو حیوان بڑے تھے۔ امام غزالی کا جملہ سنیے، وقت میں نے آپ کا کافی لے لیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے 3 بڑی مخلوقات پیدا کی، فرشتے بنائے، ان کو عقل دی لیکن خواہشات نفس نہیں دی۔ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، ان کے بچے بیمار نہیں ہوتے، ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کی فکر نہیں ہے، انہوں نے ہل شل چلا کے مزدوری کر کے روزی نہیں کمانی، کوئی خواہشات نفس نہیں۔ اللہ نے حیوان بنائے، حیوانوں کو ساری خواہشات نفس دیں، عقل نہیں دی، وہ جو فطری ان کی ضرورت ہے وہ دی، لیکن یہ جو ہدایت والی عقل ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ فطری عقل تو اللہ کہتے ہیں ہم نے پتھروں کو بھی دی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اور آگے پتہ ہے اللہ نے کیا کہا ہے؟ آگے فرمایا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پچھلی آیت میں کیا ہے؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پیاس لگی نا موسیٰ کی قوم کو تو انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو انہوں نے پتھر پہ چھڑی ماری، چشمے پھوٹ پڑے، اور 12 قبیلوں نے اپنے اپنے گھاٹ معلوم کر لی۔ تو پتھر میں سے جب پانی نکلا تو آگے اللہ نے یہ سوال کیا ہے ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل پتھر ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ 2 باتیں کی، او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ شکی ہو گئے ہو تم۔ کیوں؟ پتھر تو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے نہریں نکل آتی ہیں، پانی چل پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ،